الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام مخدوم و مکرم برادر معظم چیف امام آف ہانگ کانگ حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، مدرسہ صوفہ چنگی ہانگ کانگ کی انتظامیہ، معاونین، اس مسجد کے نمازی اور ہانگ کانگ کے تمام مسلمانوں کو میں ختم قرآن کی سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بہاروں اور رونقوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں اور قبولیت سے مالا مال فرمائیں۔ اصل بیان برادر محترم مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا اور وہ تشریف فرما بھی ہیں، اس لیے میں حسب اعلان قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کا مختصر مفہوم عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم کی یہ 2 سورتیں جن میں ایک سورت سورۃ الفلق اور دوسری سورت سورۃ الناس ہے، علماء فرماتی ہیں یہ 2 سورتیں قرآن کریم کے لیے اور قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے پہرے دار صورتیں، یہ گارڈ ہیں۔ اگر قرآن یہ سیکورٹی ہیں، اگر آپ قرآن کریم کے مضامین پہ غور کریں تو قرآن کریم کے مضامین سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پر ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز اور کمال ہے کہ جس بات سے قرآن کریم کا آغاز ہوا اسی بات سے قرآن کریم کا اختتام ہوا۔ قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہے اور سورۃ فاتحہ کا سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا مضمون اللہ کی وحدانیت کا اثبات اور بیان ہے۔ اور قرآن کریم کی مضامین کے لحاظ سے آخری سورت
سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ثلث قرآن ہے، 1/3 حصہ ہے، جس کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کریم کا حق تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے، تو توحید سے بات شروع ہوئی، توحید پہ بات ختم ہوئی، اول بھی توحید آخر بھی توحید، اس لیے کہ اول بھی اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کائنات نہیں تھی تو اللہ تھا، کائنات نہیں ہوگی تو اللہ ہوگا، کچھ نہیں تھا تو اللہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے اور قرآن کریم کا اختتام بھی اللہ کی توحید سے، اور یہ کمال ہوا کرتا ہے کلام کا کہ جس بات سے ابتدا ہو اسی پہ انتہا ہو، اور جتنی لمبی کلام ہو جائے متکلم اپنی مقصد کو شروع میں بھی بیان کر دے آخر میں بھی بیان کر دے۔ میرے اللہ نے شروع میں بھی اپنی وحدانیت اور اپنا تعارف پیش فرمایا، اور آخر میں بھی اپنی وحدانیت اور اپنا تعارف پیش فرمایا، اور پھر آخر میں سورہ اخلاص کے بعد یہ 2 صورتیں ذکر کی سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے، کہ اہل ایمان تمہارے دشمن بہت سے ہیں، تمہارے کچھ دشمن نظر آتے ہیں، کچھ دشمن نظر نہیں آتے، کچھ ایسے ہیں جو تمہاری جان کے دشمن ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تمہارے ایمان کے دشمن ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں ہر نبی کے بھی دشمن تھے، اور ہر نبی کے جو دشمن تھے وہ کیسے تھے؟ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، ہر نبی کے دشمن شیطان تھے، اور شیطان 2 طرح کے تھے، شیاطین الانس والجن، کچھ شیطان انسانی شکل میں تھے، کچھ شیطان جنات کی شکل میں تھے، کچھ انسان آگ کے بنے، کچھ شیطان آگ کے بنے ہوئے تھے، اور کچھ شیطان مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ شیطان ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں میں رہتے ہیں، کچھ شیطان ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں میں نہیں رہتے، کچھ شیطان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ شیطان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو دشمن سمجھا کرو۔ دشمن کبھی دوست نہیں ہوا کرتے، دشمن کبھی خیر خواہ نہیں ہوا کرتے، دشمن کبھی محبوب نہیں ہوا کرتے، دشمن کبھی محب نہیں ہوا کرتے، دشمن کبھی وفادار نہیں ہوا کرتے، دشمن کبھی پیار نہیں کیا کرتے۔ شیطان دشمن ہے، انسانوں میں ہو تو دشمن ہے، اور جنات میں ہو تو دشمن ہے، نظر آئیں تو دشمن ہے، نظر نہ آئیں تو دشمن ہے۔ تم بات کرو گی توحید کی، تم بات کرو گے رسالت کی، تم بات کرو گے دین کی، تم بات کرو گے ایمان کی، تم بات کرو گے اسلام کی، تم بات کرو گے قرآن کی، تم بات کرو گے رب رحمان کی، تو دشمن دشمنی نکالے گا۔ اور کیسے دشمنی نکالے گا؟ کبھی تمہاری جان پر دشمنی نکالے گا اور تمہاری جان پر حملہ آور ہوگا، کبھی تمہارے ایمان پہ حملہ آور ہوگا، کبھی تمہاری جان ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی تمہارا ایمان ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی تم پر حملہ آور ہوگا، اور کبھی تم پر حملہ آور ہوگا ہتھیاروں کے ساتھ، کبھی تم پر حملہ آور ہوگا جادو کے ساتھ، کبھی تم پر حملہ آور ہوگا دوسرے طریقوں کے ساتھ۔ تو شیطان تم پر حملہ آور ہوں گے، اور وہ حملہ آور تمہاری جان پہ بھی ہوں گے، تمہاری نظریات پہ بھی ہوں گے۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رب نے تحفہ دیا ہے تمہیں، اس تحفے کو قبول کر لو۔ اللہ نے یہ 2 صورتیں اتاری، فرمایا سورہ فلق پڑھ لیا کرو، سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، تمہارا دشمن تمہاری جان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہارا دشمن تمہارے ایمان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ نے 2 صورتیں دی۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ ان 2 صورتوں کو نمازوں کے بعد بھی تلاوت فرماتے تھے۔
چاروں کل تلاوت فرماتے تھے. آپ کا معمول مبارک تھا رات کو سوتے ہوئے بھی آپ یہ صورتیں تلاوت کر کے سوتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے محض استراحت ہونے کے لیے آپ یہ صورتیں پڑھتے, ہاتھوں پہ دم کرتے, ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے اور پورے جسم پہ پھیر کر حضور یہ پڑھ کر سو جایا کرتے تھے. اس لیے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, سوتے وقت تم سورہ کافرون پڑھ لیا کرو, سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیا کرو, سوتے وقت سورۃ الفلق پڑھ لیا کرو, سوتے وقت سورۃ الناس پڑھ لیا کرو. آسان لفظوں میں کہتا ہوں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو, یہ چاروں کل پڑھ لو. اللہ تمہاری حفاظت کریں گے, تمہاری جان کی حفاظت کریں گے, ایمان کی حفاظت کریں گے, گھر کی حفاظت کریں گے, تمہارے مال کی حفاظت کریں گے, تمہارے اسباب کی حفاظت کریں گے. صرف تمہاری حفاظت نہیں ہوگی, تمہارے ارد گرد والے بھی تمہارے قرآن کی برکت سے محفوظ رہیں گے. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ محافظ صورتیں ہیں, یہ سیکورٹی ہے. آج ہم مسلمان اس سیکورٹی سے غافل ہو گئے. حضور علیہ السلام کا معمول تھا اب باقاعدہ یہ صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے. بیماروں پہ بھی دم فرماتے تھے, بچوں پہ بھی دم فرماتے تھے, اپنے اوپر بھی دم فرمایا کرتے تھے ان صورتوں کو. اور یہ صورتیں کب اتری, کیسے اتری؟ آقا مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے. مکہ مکرمہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن مکہ کے مشرکین تھے. اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن مدینہ کے یہودی تھے. مدینہ کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ تقابل کیا, مقابلہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جنگیں بھی لڑیں, خفیہ جنگیں بھی لڑیں اور گوریلا جنگیں بھی لڑنے کی کوشش کی. حضور کے قتل کے منصوبے بھی بنائے, اللہ کے نبی پہ حملہ آور بھی ہوئے. کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی کوششیں کی. ہر موقع پہ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی. ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور کہا آپ بیٹھیے, ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے, مہمان نوازی کریں گے. اور گئے, کوشش کی کہ جا کر اوپر سے پتھر پھینک دیں اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر پتھر لگے, سر کچلا جائے, آپ شہید ہو جائیں. اللہ نے اپنے حبیب کو اطلاع دے دی. حضور علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی اور زہر کھانے میں ملا کر دی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ زہر آلود کھانا آپ اپنے منہ میں لقمہ لے لیا تھا. تب اللہ نے اطلاع دی تو آپ نے لقمہ منہ سے باہر پھینک دیا, لیکن زہر کا پھر بھی اثر جسم مبارک کے اندر چلا گیا. ایک صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, ان کا لقمہ حلق سے نیچے چلا گیا, وہ زہر سے شہید ہو گئے. جب طرح طرح کی یہ تدبیریں ناکام ہو گئیں تو جو قوم زوال پذیر ہوتی ہے, جو قوم شکست خوردہ ہوتی ہے, پھر وہ سہارا لیتی ہے تعویذوں کا, پھر وہ سہارا لیتی ہے جادو کا, پھر وہ سہارا لیتی ہے عاملوں کا, وہ سہارا لیتی ہے جعلی پیروں کا, وہ سہارا لیتی ہے جعلی عاملوں کا. ان کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی دے آتی ہے, اپنا مال بھی دے آتی ہے. تو ان یہودیوں نے آپ پر طرح طرح کے جادو کیے. اللہ نے جادو کے اثر سے بھی اپنے حبیب کو محفوظ رکھا. بالآخر انہیں پتہ چلا کہ مدینہ سے باہر ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جس کا نام لبید ابن عاصم ہے. یہ جادوگر بہت بڑے پیسے لیتا تھا, بہت بڑا عامل تھا. یہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی پر جادو کرنا ہے. اس نے کہا میں تو بڑی رقم لوں گا. انہوں نے کہا کتنی رقم لے گا؟ کہنے لگا کہ میں 40 سونے کی اشرفیہ لوں گا. انہوں نے اس کو پیسے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے اللہ کے نبی پہ جادو کیا. جادو کا اثر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو بھول جاتے تھے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, اور تقاضۂ بشری کیا تو بھول گئے تقاضۂ بشری کیا ہے کہ نہیں کیا, دنیا کے کام کیے تو بھول گئے کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اس حالت میں حضور علیہ السلام کو ایک عرصہ گزر گیا. بعض روایات میں آتا ہے سال گزر گیا, بعض روایات میں آتا ہے 6 مہینے گزر گئے. بڑے پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا.
طبیعت میں گھٹن ہے، یوں لگتا تھا جیسے جسم کو کسی نے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ ایک دن اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ کے سوئے، اللہ مجھے بتا دے کہ مجھے کیا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہے، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے نیند سے اٹھے تو اٹھ کر فرمایا، بڑے خوش تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آقا آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا میری دعا قبول ہو گئی، میری مراد پوری ہو گئی۔ عائشہ نے پوچھا آقا کیا دعا تھی؟ فرمایا میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے بتائیے مجھے کیا ہو گیا، مجھے میرے اللہ نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ فرمایا میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا مطبوب، اس پہ جادو ہوا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، روایات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اس شخص کو کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا اس کو جادو ہے۔ اس نے پوچھا، پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے نے بتایا لبید ابن عاصم یہودی نے جادو کیا۔ پہلے نے پوچھا کہ پھر دوسرے نے پوچھا کہ یہ جادو کس چیز میں کیا؟ تو پہلے نے بتایا کہ یہ جادو کیا گیا ہے نر کھجور کے خوشے میں، جادو کیا گیا ہے بالوں میں، جادو کیا گیا ہے کنگھے کے اندر۔ اور جادو کہاں ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جادو بیر اروان کے یا ارزوان کے کنویں میں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کو رب نے یہ دو صورتیں دی، ان کی 11 آیتیں ہیں، 11 گانٹیں تھی، ایک ایک آیت حضور پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹ کھولتے گئے، یہ صورتیں بھی مکمل ہو گئی، گانٹیں بھی کھل گئی، حضور کا جادو بھی ٹوٹ گیا۔ فرمایا مجھے یوں لگا ہے کسی نے میری رسی کو توڑ دیا ہے اور میں رسی سے باہر آ گیا۔ آج ادھر ادھر مارے پھرتے ہو، یہ اللہ نے اپنے نبی کو علاج دیا۔ اب بس ترجمہ کر کے 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ رب نے اس صورت میں کہا کیا؟ ان دو صورتوں میں کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق، میرے نبی کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ باتیں کرنے کو بہت سی ہیں لیکن وقت نہیں، ایک بات رب پہ کروں گا، ایک پناہ پہ کروں گا۔ رب کا اللہ نے لفظ ذکر کیا، اور ابھی آپ نے قرآن پاک سنا، قرآن پاک تراویح کے اندر سنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، قرآن کا آغاز بھی رب سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کریم کا اختتام بھی رب پہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ اللہ نے اپنی صفت رب ذکر کی ہے، اور یہ جو رب اللہ کی صفت ہے، یہ رب اللہ کی صفت کئی جگہ پر استعمال ہوئی۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے ہم سے عہد لیا تو اس وقت بھی لفظ رب کے ساتھ عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو دیکھو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا، الست بربکم، میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ ہم پیدا ہو گئے، اس دنیا کے اندر آ گئے، قرآن ملا تو قرآن کے آغاز میں رب، قرآن کے اختتام میں رب، مر جائیں گے قبر میں لوگ ہمیں دفن کر کے آئیں گے، مومن کا عقیدہ ہے اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور دو فرشتے آ کر اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو، پھر وہ دو فرشتے اس سے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں بھی رب کا ذکر، قبر کے اندر بھی رب کا ذکر، اور بھی کئی مقام پر رب کا ذکر آیا۔ دراصل لفظ رب سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی، وہ پیغام کیا ہے سن لو۔ یہ پیغام سمجھ میں آئے گا جب رب کا معنی سمجھو گے۔ رب کہتے کس کو ہے؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو سب کی سب ضرورتوں کو غیر محسوس طریقے سے پورا کر دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ہماری اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں رب کی تعریف کہتے ہیں وہ ذات جو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دے۔ اور اس کو یوں سمجھو،
جس کی جو ضرورت ہے رب دیتا جائے، اس کو بڑھاتا جائے، جو ذات جو ضرورت ہے وہ پوری کرتی چلی جائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی ضرورت دودھ ہے، اس کو دودھ پہنچا دیا، اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھا دیا، اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا، آکسیجن کا انتظام کر دیا، وہ بڑھتا چلا گیا اور بچہ ہوا، بچے سے مراہق ہوا، بالغ ہوا، جوان ہو گیا۔ اب سارے اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہو اور جوان سے پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، دیکھو رب نے آہستہ آہستہ کمال تک پہنچایا، اس کو رب کہتے ہیں۔ گویا کہ رب وہ ذات ہے جو ہماری سب ضرورتوں کی تکمیل کرے، سب ضرورتوں کا انتظام کرے، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرے، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کرے، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرے اور دین کی ضرورتیں بھی پوری کرے، جسم کی ضرورتیں بھی پوری کرے، روح کی ضرورتیں بھی پوری کرے۔ تو لفظ رب کہہ کر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہانگ کانگ کا مسلمان، تیری ساری ضرورتیں تو میں پورا کرتا ہوں، تجھے کھلاتا میں ہوں، تجھے پلاتا میں ہوں، تجھے سلاتا میں ہوں، تجھے جگاتا میں ہوں، تجھے صحت میں دیتا ہوں، آرام میں دیتا ہوں، سکون میں دیتا ہوں، تجھے نظر میں دیتا ہوں، تجھے سماعت میں دیتا ہوں، بصارت میں دیتا ہوں، ذہانت میں دیتا ہوں، قوت گویائی میں دیتا ہوں، چلنے کی طاقت میں دیتا ہوں، اٹھنے کی طاقت میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، گھر میں دیتا ہوں، روزگار میں دیتا ہوں، لباس میں دیتا ہوں، تیری ہر ضرورت کو تو میں پورا کرتا ہوں، اور تو کسی اور کے در پر کیوں جاتا ہے؟ تو کسی اور دروازے پر کیوں جاتا ہے؟ تو کہیں اور کیوں جھکتا ہے؟ تو کہیں اور کیوں پکارتا ہے؟ کسی اور کو کیوں پکارتا ہے؟ کسی اور کی منتیں کیوں مانتا ہے؟ کسی اور کی نیازیں کیوں چڑھاتا ہے؟ کسی اور کو مشکل کشا کیوں کہتا ہے؟ کسی اور کو حاجت روا کیوں کہتا ہے؟ کسی اور کو بگڑی بنانے والا کیوں کہتا ہے؟ تیرا سب کچھ تو میں نے تجھے دیا، اور تو جاتا لوگوں کے در پر ہے، غیر اللہ کے در پر ہے۔ لفظ رب نے یہ پیغام دیا کہ اب جادو سے بھی تجھے تیرا رب بچائے گا، تیری جان کی حفاظت بھی تیرا رب کرے گا، تیرے ایمان کی حفاظت بھی تیرے رب پہ کرے گا۔ رب کے در پہ رہنا، رب کے در سے باہر نہ نکلنا۔ قل اعوذ برب الفلق، اور میرے نبی کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں۔ آدمی پناہ میں اس وقت آتا ہے جب اپنا بس نہ چلے، جب آدمی خود بے بس ہو جائے تو آدمی سہارا لیتا ہے۔ میرے نبی اعلان کر دیجئے، دشمن بڑا خطرناک ہے، بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا چالاک ہے، چاروں جانب سے حملہ آور ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک صورت ہے، میں عاجز ہوں تو قادر ہے، میں فقیر ہوں تو غنی ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے، میں مانگنے والا ہوں تو دینے والا ہے، میں عبد ہوں تو معبود ہے، میں بندہ ہوں تو میرا رب ہے، میں نہیں بچ سکتا، ربا تو ہی بچا سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے بچا۔ رب الفلق، صبح کے رب۔ فلق کا ایک معنی صبح آتا ہے، فلق کا ایک معنی ہے جہنم، جہنم کے رب، شیطانوں کو جہنم میں پھینکنے والے رب، اپنے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکنے والے رب۔ فلک کا ایک معنی جہنم، بعض علماء کہتے ہیں فلک کا معنی جہنم کی وادی۔ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ یہ قبر ہے، جب اس کا قبر ہٹتا ہے تو باقی ساری جہنم اس کے ڈر کی وجہ سے اس میں زلزلہ آ جاتا ہے، وہ لرز جاتی ہے، وہ کانپ جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلک کے رب میں پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من نمبر 1 من شر ما خلق، نمبر 2 ومن شر النفاثات في العقد، نمبر 3 ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ پہلے نمبر پر مجھے اپنی ساری مخلوق کے شر سے بچانا، سارے انسان، سارے جنات، سارے درندے، سارے جانور، سارے کیڑے، سارے مکوڑے، سارے کے سارے نظر آنے والی آپ کی مخلوقیں، نہ نظر آنے والی مخلوقیں، مجھے ان کے شر سے بچانا۔ من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ نمبر 2
4 چیزوں سے پناہ سکھائی گئی. اندھیرے کے شر سے، جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرے میں بیماریاں آتی ہیں، اندھیرے میں چور آتے ہیں، اندھیرے میں ڈاکو آتے ہیں، اندھیرے کے اندر رہزن آتے ہیں، اندھیرے کے اندر قاتل آتے ہیں، چھپ کر حملہ آور آتے ہیں. اللہ جو اندھیروں میں چھپ چھپ کر، پیچھے سے چھپ چھپ کر حملے کرتے ہیں، مجھے ان سب سے بچانا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جادو کرنے والی لڑکیاں جو گانٹھوں میں پھونک مار مار کر جادو کرتی ہیں، مجھے ان کے شر سے بچانا. اور دوسرا معنی مفسرین نے من شر النفاثات فی العقد کا معنی کی، دوسرا معنی کیا وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو میری ایمان کی گروں میں پھونکے مارتی ہیں اور مجھے بدکرداری پر اکساتی ہیں، اشارے کرتی ہیں. ایسی عورتیں جو مجھے بے راہ روی پر ڈالنا چاہتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، یہ میری ایمان کی گرہ کو، میری ایمان کی گرہ کو توڑنا چاہتی ہیں، میرے اخلاق اور پاک دامنی کی گرہ کو توڑنا چاہتی ہیں. اللہ مجھے ان عورتوں کے شر اور ان عورتوں کے مکر سے بھی بچانا، مجھے ان عورتوں کے حملوں سے بھی بچانا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مولا ہر حسد کرنے والے کے حسد سے مجھے بچانا. ساری دنیا کی دشمنیاں حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، دوسرے سے اچھائی چھن جانے کی کوشش کرنا یا آرزو کرنا، یہ حسد ہے. یہ تراویح نہ پڑھائیں، یہ امام صاحب نہ ہو، یہ دفتر ان کے پاس نہ ہو، یہ اس کے پاس گاڑی نہ ہو، یہ اس کے پاس کاروبار نہ ہو، یہ حسد ہے. اور یاد رکھو حسد بدترین گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ علماء کہتی ہیں الحاسد ممقود مطرود ملعون. 3 باتیں فرمائیں. حسد کرنے والا ممقود مطرود ملعون، دھتکارا ہوا ہوتا ہے. حسد کرنے والا لعنتی ہوتا ہے. حسد کرنے والا ذلیل ہوا کرتا ہے. اور حسد وہ گناہ ہے، سب سے پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا وہ بھی حسد ہے، سب سے پہلا گناہ جو آسمان پہ ہوا وہ بھی حسد ہے. آسمانوں پہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، اور زمین پہ قابیل نے حابیل پر حسد کیا. پہلا گناہ جو روح ارض پہ ہوا وہ حسد تھا، جس نے قابیل کو تباہ کر دیا، جس نے بدامنی پھیلا دی، جس نے قتل اور غارت گری پر اکسا دیا، یہ حسد تھا. تو فرمایا حسد نہ کرنا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کہتے ہیں حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے. حاسد اللہ کی تقدیر پر بھی ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ ان کو نوازنا چاہتی ہیں، اور حاسد چاہتا ہے کہ نہیں یہ نہ نوازے جائیں. تو رب کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے حاسد. اللہ حسد سے محفوظ رکھے. قل اعوذ برب الناس، دوسری صورت میں فرمایا 3 چیزوں، اللہ کی 3 صفتیں ذکر کر کے پناہ مانگی، بلکہ 4 صفتیں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہاں 3 ہیں، ایک پچھلی صورت میں ہے قل اعوذ برب الناس. میرے نبی اعلان کر دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے. الہ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے یعنی اللہ سے. الہ الناس، لوگوں کے معبود سے. وہاں فرمایا تھا اعوذ برب الفلق، مستعاذ. 4 صفتیں ہیں اللہ کی. وہ صبح کا رب ہے، وہ لوگوں کا رب ہے، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، وہ لوگوں کا معبود ہے. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. اللہ مجھے ایک اور چیز سے بھی بچانا، مجھے وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بھی بچانا. اور جو وسوسے ڈال کر چھپ جاتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے میں وسوسے ڈالتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں،
اور کبھی وسوسہ عقیدے کے بارے میں پیدا کرتے ہیں، کبھی وسوسہ عمل کے بارے میں پیدا کرتے ہیں، کبھی وسوسہ نماز کے بارے میں پیدا کرتے ہیں، کبھی وسوسہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں پیدا کرتے ہیں، کبھی وسوسہ رسول خدا کے بارے میں پیدا کرتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ اور یہ وسوسے جو پیدا کرتے ہیں کچھ جن ہوتے ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا پہلی صورت میں جو چیزیں ذکر کی اس میں نسخہ ہے جان کی حفاظت کا، اور دوسری صورت میں جو چیزیں ذکر کی اس میں نسخہ ہے ایمان کی حفاظت کا۔ ایمان بچ گیا، جان بچ گئی، سب کچھ مل گیا۔ فرمایا یہ دو صورتیں پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا